ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ہم کسی ایسے شخص کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہوں جس کی پوری زندگی ہم نے تباہ کر دی ہو، بہت مشکل تصور ہے یہ۔ ہے نا؟ مطلب ہم نے ان سے ان کی سب سے قیمتی چیز چھین لی ہو، ان کے جینے کا مقصد ختم کر دیا ہو، بالکل۔ اور انہیں دہائیوں پر محیط ایک ایسے اندھیرے میں دھکیل دیا ہو جس نے انہیں ذہنی اور جسمانی طور پر توڑ کر رکھ دیا ہو۔ اور اب مزید یہ سوچیں کہ وہ شخص کوئی اجنبی نہیں ہے بلکہ ہمارے اپنے والد ہیں۔ یہ تو واقعی روح کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جب ہم نے کسی کو اتنی گہری اور ناقابل تلافی چوٹ پہنچائی ہو تو ہم بات کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ مطلب ہم معافی کیسے مانگتے ہیں جب لفظ معاف کر دیں صرف ناکافی نہیں بلکہ ایک طرح سے اس درد کی توہین محسوس ہوتا ہو؟ دیکھیں، یہ واقعی ایک ایسا مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ مطلب جب جرم اتنا بڑا ہو کہ وہ خاندانی رشتوں کی بنیادوں کو ہی ہلا کر رکھ دے تو وہاں روایتی معافی کام نہیں آتی۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ وہاں انسان کو نہ اپنے دفاع کے تمام خول توڑ کر بالکل برہنہ حقیقت کے ساتھ سامنے آنا پڑتا ہے، اور نفسیاتی طور پر یہ ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے۔ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی تکلیف دہ لیکن شفا بخش عمل کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو ماخذ ہے اسے پدری معافی کی التجا کا عنوان دیا گیا ہے، اور ہم بنیادی طور پر سورہ یوسف کی 2 تاریخی آیات یعنی آیت 97 اور 98 کی نفسیاتی، جذباتی اور خاندانی تہوں کو کھول رہے ہیں۔ اور یہ بہت گہری آیات ہے۔ تو چلیں اس کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ صرف ایک قدیم کہانی نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ ان 2 مختصر آیات میں خاندانی صدموں، غلطی تسلیم کرنے کی نفسیات اور معافی کے پیچیدہ میکانزم کو ایسے بیان کیا گیا ہے کہ آج کے جدید دور کا انسان بھی اس سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں نا تو یہ دراصل ٹوٹے ہوئے اعتماد کی بحالی کا ایک مکمل بلو پرنٹ ہے۔ ایک بلو پرنٹ؟ اچھا۔ جی، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب کوئی خونی رشتہ ٹوٹتا ہے، خاص طور پر والد اور اولاد کا، تو اس کی دراڑیں کیسے بھری جاتی ہیں۔ صحیح۔ یہ آیات اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ معافی مطلب کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جسے گھمایا اور سب ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایک کٹھن جذباتی سفر ہے۔ ہاں، اور اس کی کچھ کڑی شرائط بھی ہیں، تو ہم براہ راست اس مکالمے کی طرف آتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت 97 میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ کچھ یوں ہیں: قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ یعنی انہوں نے کہا، اے ہمارے ابا، ہمارے گناہوں کی بخشش مانگے، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ اب یہاں جو سب سے پہلی چیز غور کرنے والی ہے وہ ہے پکارنے کا انداز۔ بالکل، وہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے بات شروع کی ہے یا ابانا، یعنی اے ہمارے ابا سے۔ اب بظاہر تو یہ ایک عام سا لفظ لگتا ہے، لیکن اس سیاق و سباق میں آپ کے خیال میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا وہ جان بوجھ کر اس خونی رشتے کا حوالہ دے رہے ہیں تاکہ والد کا دل نرم ہو سکے؟ میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ محض دل نرم کرنے کی کوئی جذباتی چال ہے۔ اچھا۔ نہیں، یہ انسانی نفسیات کا ایک بہت گہرا پہلو ہے۔ دیکھیں، جب انسان شدید ترین ندامت میں ہوتا ہے نا، اور اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ اسے مکمل طور پر رد کر دیا جائے گا، تو وہ اس رشتے کی سب سے بنیادی اور محفوظ پناہ گاہ کی طرف لوٹتا ہے۔ ہاں، تو وہ ایک پناہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ بالکل، یا ابانا پکار کر وہ دراصل اس بے پناہ شفقت، تحفظ اور غیر مشروط محبت کو یاد کر رہے ہیں جو باپ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رشتہ توڑا ہے لیکن پناہ یہیں مانگ رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، یہ لفظ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم نے اس رشتے کی حرمت کو توڑا ہے، لیکن ہم آج بھی اسی رشتے کے سائے میں پناہ مانگ رہے ہیں، اور اسی لیے اس مواد کا عنوان پدری معافی رکھا گیا ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ یہ صرف ایک حیاتیاتی تعلق کا حوالہ نہیں ہے، بلکہ اس کھوئے ہوئے اعتماد کو دوبارہ پکارنے کی کوشش ہے جو بچپن سے اس رشتے میں موجود تھا۔ ہاں، یہ تو ایک طرح سے اپنی سب سے بڑی کمزوری کو ظاہر کرنے والی بات ہو گئی۔ جی بالکل۔ اور اس پکار کے فوراً بعد جو وہ کہتے ہیں نا، وہ آج کے دور کے انسان کے لیے تو شاید سب سے مشکل کام ہے۔ کون سا؟ وہ کہتے ہیں انا کننا خاطئین، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ ہاں۔ ذرا اس جملے کی ساخت پر غور کریں۔ مطلب کوئی عذر نہیں، کوئی بہانے بازی نہیں۔ یہاں مجھے آج کی دنیا، خاص طور پر کارپوریٹ کلچر کی یاد آتی ہے۔ ہاں، وہاں تو معافی کا انداز ہی الگ ہوتا ہے۔ بالکل۔ جب ہم سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم عموماً کیسے معافی مانگتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ غلطیاں ہو گئیں۔
یا پھر مجھے افسوس ہے کہ آپ کو میری بات کا برا لگا۔ ہاں، مطلب ہم حالات پر، وقت پر یا کسی دوسرے انسان پر الزام ڈالتے ہیں۔ بالکل، ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس وقت حالات ہی ایسے تھے کہ مجھے ایسا کرنا پڑا۔ ہم کبھی مکمل طور پر یہ نہیں کہتے کہ میں 100% غلط تھا اور ساری ذمہ داری میری ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسانی انا اور نفسیاتی دفاعی نظام، مطلب جو ہمارے سائیکولوجیکل ڈیفنس میکانزمز ہوتے ہیں نا، وہ حرکت میں آتے ہیں۔ دلچسپ۔ تو مکمل طور پر اپنی غلطی تسلیم کرنا انسان کے لیے اتنا مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ اس عمل میں انسان کی انا کی موت واقع ہوتی ہے۔ انا کی موت؟ جی ہاں، جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر غلط تھے تو ہم اپنا وہ تمام دفاعی خول اتار کر پھینک دیتے ہیں جس کے پیچھے ہم نے اپنے جھوٹے وقار کو چھپایا ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ انسان کو مکمل طور پر بے نقاب کر دیتا ہے۔ دیکھیں نا، جب ہم عذر پیش کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنے جرم کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، ہم خود کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں انا کننا خاطئین، تو اپنے جرم کی پوری شدت کو اس کی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ اپنے کندھوں پر اٹھا رہے ہیں، بغیر کسی شرط کے۔ ہاں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم کم عمر تھے یا ہمیں شیطان نے بہکا دیا تھا یا ہمیں حسد ہو گیا تھا۔ وہ بس یہ کہتے ہیں کہ ہم خطا کار تھے۔ کیا بات ہے! نفسیاتی طور پر ندامت اور حقیقی شفا کا عمل شروع ہی اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے اور اپنی غلطی کے درمیان موجود جواز اور بہانوں کی تمام دیواریں گرا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے۔ جی بتائیے۔ اگر ہم اس صورتحال کا منطقی جائزہ لینا تو یہ لوگ بخوبی جانتے تھے کہ خدا موجود ہے اور خدا سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ بالکل۔ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو عام تصور تو یہی ہے کہ براہ راست خدا سے معافی مانگ لی جائے۔ عام طور پر لوگ یہی سوچتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے والد سے کیوں کہا کہ وہ ان کے لیے بخشش طلب کریں؟ وہ سیدھا خدا کے پاس کیوں نہیں گئے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ انسان کو بیچ میں لایا جائے؟ یہ ایک بنیادی اور انتہائی اہم الجھن ہے، اور اس کا جواب انسانوں کے درمیان موجود رشتوں کی سماجیات اور نفسیات میں چھپا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیے، جب زیادتی کسی انسان کے ساتھ کی گئی ہو تو شفا کا عمل براہ راست آسمان سے شروع نہیں ہوتا۔ آہا، تو اسے زمین سے شروع ہونا پڑتا ہے۔ بالکل، اسے اسی زمین اور اسی انسان سے شروع ہونا پڑتا ہے جس کا حق چھینا گیا ہو۔ روحانیت اور خاندانی نفسیات کا یہ ایک اٹل اصول ہے۔ یعنی انسان کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا۔ قطعی نہیں۔ انہوں نے اپنے والد کا دل توڑا تھا، انہیں ایک ناقابل برداشت صدمہ دیا تھا، اس لیے وہ جانتے تھے کہ خدا کے ہاں ان کی بخشش اس وقت تک نامکمل رہے گی جب تک وہ اس دنیاوی خونی رشتے کو بحال کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ والد کی معافی اور ان کی دعا دراصل اس ٹوٹے ہوئے روحانی تعلق کو دوبارہ استوار کرنے کا واحد زمینی پل تھی۔ جب تک وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے معافی نہیں مانگتے، ان کی روحانی توبہ محض ایک کھوکھلا دعویٰ رہتی۔ یعنی وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ جو زخم انہوں نے ایک انسان کو دیا ہے اس کا علاج صرف کسی مجرد یا کہہ لیں کہ ایبسٹریکٹ روحانی تصور سے نہیں ہو سکتا۔ ایگزیکٹلی۔ اس کے لیے اسی انسان کی رضامندی درکار ہے۔ یہ بات واقعی انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کتنی بار لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لی یا دعا مانگ لی تو سب معاف ہو گیا۔ ہاں، اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے خدا سے تو معافی مانگ لی ہے۔ خیر، اب ذرا اس منظرنامے کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ جی۔ بیٹوں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر اپنی انا کو ختم کر کے یہ اعتراف کر لیا۔ اب ذرا سوچیں، اگر ہم اس والد کی جگہ ہوں جس کی دہائیوں کی نیندیں چھن گئی ہوں، جس نے اتنا عرصہ غم سہا ہو، جس کی آنکھوں کی بینائی رونے سے چلی گئی ہو، تو ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ اور اس سے بھی بڑھ کر سوال یہ ہے کہ چونکہ یہ والد ایک نیک انسان، ایک صابر شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں، جی، تو کیا انہیں فوراً اسی سیکنڈ میں سب کچھ معاف کر کے انہیں گلے نہیں لگا لینا چاہیے تھا؟ مطلب کیا اعلیٰ ظرفی کا تقاضا یہی نہیں ہے؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے نا کہ فوراً معاف کر دینا چاہیے۔ لیکن آیت 98 میں جو کچھ ہوتا ہے نا، وہ ہماری روایتی توقعات سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں آ کر معاملہ بہت حیران کن ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ آیت 98 کے الفاظ کچھ یوں ہیں: قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یعنی والد نے کہا، میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ نہایت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب انہوں نے خاص لفظ استعمال کیا، سوفا۔
جس کا مطلب ہے عنقریب یا مستقبل میں۔ جی، تو میں اسی لفظ پر رک کر ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فوراً کیوں نہیں کہا کہ میں نے تمہیں معاف کیا؟ ہم اکثر سنتے ہیں کہ اچھے لوگ فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو کیا یہ سوفا کہنا ان کے غصے کی علامت تھا، یا کیا وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے؟ ایک نیک انسان معافی میں تاخیر کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب انسانی ٹراما اور جذباتی شفا کی گہری نفسیات میں موجود ہے۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ معاف کرنا بس ایک لمحے کا فیصلہ ہے۔ ہاں، جیسے فلموں میں ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ جب ہم اتنے بڑے صدمے کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی مالی قرض نہیں ہے جسے آپ نے ایک کاغذ پر دستخط کر کے معاف کر دیا۔ واہ، کیا زبردست مثال دی ہے۔ شکریہ۔ یہ ایک بہت بھاری جذباتی قرض ہے جس کی قیمت اس والد کے جسم، ان کے ذہن اور ان کی روح نے سالوں تک ادا کی تھی۔ اور نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ جب کسی شدید صدمے کے فوراً بعد فوری معافی مانگی جائے یا دی جائے تو وہ اکثر حقیقی نہیں ہوتی۔ اچھا، وہ حقیقی نہیں ہوتی؟ جی ہاں، وہ یا تو محض ایک سماجی دباؤ کا نتیجہ ہوتی ہے یا پھر یہ صدمے کا ایک رد عمل ہوتا ہے جسے ہم نفسیات میں فوننگ رسپانس کہتے ہیں۔ فوننگ رسپانس یعنی انسان تصادم سے بچنے کے لیے فوراً سب ٹھیک کرنے کا دکھاوا کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ بس چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ مشکل صورتحال جلدی سے ختم ہو جائے۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ اگر وہ فوراً معاف کر دیتے تو یہ انسانی نفسیات کے لحاظ سے غیر فطری ہوتا؟ 100% غیر فطری ہوتا۔ والد نے صوفا کہہ کر دراصل اپنے بیٹوں اور اپنے درمیان ایک بہت صحت مند جذباتی حد یعنی ایموشنل باؤنڈری قائم کی۔ ایموشنل باؤنڈری۔ وہ جذبات کی حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ وہ ایک انسان کے طور پر اپنے اندر موجود دہائیوں کے دکھ، غصے اور صدمے کو جھٹلا نہیں رہے۔ وہ مصنوعی طور پر یہ اداکاری نہیں کر رہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ صحیح۔ تو وہ دراصل کہہ کیا رہے ہیں اسے ایک لفظ سے؟ لفظ صوفا کہہ کر وہ یہ طاقتور پیغام دے رہے ہیں کہ ہاں، مجھے تم سے بے پناہ تکلیف پہنچی ہے، میرے جذبات مجروح ہیں اور میرا یہ درد بالکل حقیقی ہے۔ میں اس وقت فوری طور پر اس قابل نہیں ہوں کہ سب کچھ بھلا دوں، لیکن میرا تم سے ایک باپ کے طور پر یہ وعدہ ہے کہ میں اپنے اس درد کے طوفان پر قابو پا لوں گا۔ بہت خوب۔ میں وقت کے ساتھ اس صدمے کو پروسیس کروں گا اور عنقریب تمہارے لیے ضرور دعا کروں گا۔ یہ بات کتنی حقیقت پسند ہے نینا۔ ہم اکثر لوگوں پر یہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ اگر ہم نے معافی مانگ لی ہے تو تم فوراً ہمیں معاف کر دو۔ بالکل، ہم ان کو وقت ہی نہیں دیتے۔ ہاں، اور اگر وہ معاف نہ کریں تو ہم الٹا انہیں قصوروار ٹھہرانے لگتے ہیں کہ دیکھو میں نے تو معافی مانگ لی تھی، اب یہی کینہ پرور ہے۔ ہم اس شخص کے صدمے کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایگزیکٹلی۔ یہ جو والد کا رویہ ہے یہ تو دراصل ان بیٹوں کو مایوسی سے بچا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے درد کی بھی توثیق کر رہا ہے۔ یہ وقتی غصہ نہیں تھا بلکہ یہ کھڑے اور سچے انسان کا وعدہ تھا۔ بالکل، اور یہ وعدہ ایک بہت بڑی امید ہے۔ جذبات کو سنبھلنے اور اس درد کی تہوں سے نکل کر سچی معافی تک پہنچنے کے لیے جس وقت اور جس جگہ کی ضرورت ہوتی ہے نا، جی، یہ لفظ سوفا اس وقت اور جگہ کا مکمل احترام کرتا ہے۔ جب آپ کسی کو معاف کرنے کے لیے وقت لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ بالآخر معاف کریں گے تو وہ معافی سچی ہوگی، کھوکھلی نہیں۔ کیا کمال کا نکتہ ہے۔ مطلب تاخیر سے دی گئی معافی اکثر اس فوری معافی سے زیادہ سچی ہوتی ہے جو محض دباؤ کے تحت دی جائے۔ جی بالکل۔ لیکن بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہم اس آیت کے دوسرے حصے پر غور کریں تو والد نے یہ نہیں کہا کہ میں عنقریب تمہیں معاف کر دوں گا۔ انہوں نے الفاظ مختلف استعمال کیے۔ جی، انہوں نے اپنی ذات پر بات ختم نہیں کی کہ دیکھو میں کتنا عظیم ہوں جو تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ انہوں نے بات کا رخ ہی موڑ دیا۔ بالکل۔ انہوں نے کہا استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، اور اس کی وجہ بتائی انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ نہایت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مجھے یہ بات بہت پراسرار اور گہری لگتی ہے۔ کس لحاظ سے؟ انہوں نے سارا معاملہ خود سے ہٹا کر خدا کی طرف کیوں موڑ دیا؟ دیکھیں، یہ ایک باشعور، بالغ نظر اور گہرے روحانی انسان کی پہچان ہے۔ جب وہ ربی یعنی میرے رب کہتے ہیں تو وہ ایک انتہائی ذاتی، گہرا اور محبت بھرا تعلق ظاہر کرتے ہیں۔ وہ دراصل نہایت دانش مندی سے اپنے بیٹوں کو یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ اصل پناہ، اصل معافی اور گناہوں کا دھلنا صرف میری رضامندی پر منحصر نہیں ہے۔
صحیح، میں تو بس ایک انسان ہوں۔ بالکل، میں تو ایک انسان ہوں، کمزور ہوں، جذبات کے زیر اثر ہوں۔ میری یہ دعا تو صرف ایک ادنا سا وسیلہ ہوگی۔ اصل فیصلہ، اصل رحمت اور حتمی معافی اسی ذات کی طرف سے آتی ہے جو الغفور اور الرحیم ہے۔ اور میرے خیال میں نا، اس میں ایک اور لطیف پہلو بھی ہے جو انسان کی اپنی نفسیات سے جڑا ہے۔ وہ کیا؟ جب ایک انسان اندر سے اتنی شدید تکلیف میں ہوتا ہے، اس کا دل پوری طرح ٹوٹ چکا ہوتا ہے، تو وہ کسی کو معاف کرنے کی ہمت اور طاقت کہاں سے لاتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ وہ بھی تو اپنے رب کی ان صفات یعنی بے پناہ بخشش اور رحم کو یاد کر کے ہی یہ طاقت حاصل کرتا ہے نا۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے۔ وہ شعوری یا لاشعوری طور پر خود کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ جب میرا خالق اور تمام جہانوں کا رب اتنی بڑی صفات کا مالک ہے جی، اور وہ ہر روز لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے، تو مجھے بھی بحیثیت انسان اور بحیثیت ایک باپ اپنے بچوں کے لیے معافی کا دروازہ بہرحال کھلنا چاہیے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ خدا کی صفات کا یہ حوالہ دراصل ان کے اپنے اندر شفا کے عمل کو تیز کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانوں کے درمیان شفا کا عمل جب خدا کی رحمت کے تصور سے جڑتا ہے تو وہ کتنا طاقتور ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس تمام گفتگو کو سمیٹیں اور دیکھیں کہ اس تفصیلی جائزے سے ہمارے لیے کیا سبق نکلتا ہے، ہم جو آج کل کی اس تیز رفتار اور پیچیدہ دنیا میں رشتوں کو جوڑنے اور توڑنے کے عمل سے گزرتے ہیں، اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ جی، پہلی بات تو جو بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی غلطی کو کھلے دل سے تسلیم کرنا، بغیر کسی عذر کے، بغیر حالات کو قصوروار ٹھہرائے۔ یہ مان لینا کہ ہاں میں غلط تھا، یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ یہ ایک انسان کی سب سے بڑی اخلاقی طاقت ہے اور رشتے کی بحالی کی پہلی اور لازمی شرط ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جذبات اور رشتوں کے ٹوٹنے پر ہمیں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح۔ جب کوئی ہمیں تکلیف دے تو ہمیں فوراً معاف کرنے کا دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب ہم کسی سے معافی مانگیں تو ہمیں اس سے فوری معافی کا تقاضا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، کیونکہ جذباتی شفا وقت مانگتی ہے۔ بالکل، اس عمل میں جو صوف یا انتظار کا وقت ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خاندانی رشتوں میں دراڑیں چاہے کتنی ہی گہری کیوں نہ ہوں، ان کی مرمت اور معافی کا دروازہ کبھی مکمل طور پر بند نہیں ہوتا۔ واقعی، یہ سمجھنا کہ درد کے باوجود امید اور دعا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، انسان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ بے شک۔ اپنی خامیوں کے مکمل اعتراف اور پھر اس اعتراف کو قبول کرنے کے لیے دیے گئے وقت کے اس خوبصورت توازن نے آج بہت سی نفسیاتی اور خاندانی الجھنوں کو سلجھا دیا ہے۔ اور اس ساری طویل اور گہری گفتگو کے بعد، ان تمام نفسیاتی اور جذباتی پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد، میرے ذہن میں ایک بہت اہم اور چبھتا ہوا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ سوال کیا ہے؟ ایک ایسا سوال جس پر ہم سب کو تنہائی میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ جی، بتائیے۔ وہ یہ کہ کیا کسی انسان اور خاص طور پر ہم سے رنجیدہ کسی والد یا والدہ سے یہ التجا کرنا کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، کیا یہ دراصل خدا کے حضور براہ راست پہنچنے سے پہلے دو انسانوں کے درمیان ٹوٹے ہوئے رشتے اور چکنا چور ہوئے اعتماد کو دوبارہ بحال کرنے کا ایک نہایت طاقتور اور ضروری نفسیاتی ذریعہ ہے؟ یہ تو بہت گہری سوچ ہے۔ دوسرے الفاظ میں، کیا انسانوں کے درمیان ہونے والی یہ زمینی معافی اور اپنی انا کو ختم کر کے کسی انسان کے سامنے کھڑے ہونا اصل میں اس عظیم روحانی اور آفاقی معافی تک پہنچنے کا پہلا اور لازمی دروازہ ہے؟ کیا ہم کبھی بھی کائنات یا خدا کی معافی کو حقیقی معنوں میں محسوس کر سکتے ہیں جب تک ہم نے اس انسان سے اپنا تعلق ٹھیک نہ کیا ہو؟